جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں وہ کرایہ جو آپ اپنے مالک مکان کو دیتے ہیں وہ کرایہ آپ اس پروجیکٹ میں دیں اور 15 سال میں آپ ایک جگہ کے مالک بن جائیں گے۔ اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، بینک کس طرح لون دے گا آپ کو، کس طرح پیسے دے گا، کتنا اس میں مارک اپ ہوگا، کیا تفصیلات ہیں وہ میں آج بتاؤں گا اپنی ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو اہم معلومات دیں گے۔ ہر ایک کو اپنا گھر بنانے کا خواب ہوتا ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہو وہ خاص طور پہ اس کی خواہش ہوتی ہے، اور زندگی میں ایک ہی بار انسان گھر بناتا ہے عام طور پہ جناب۔ تو لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم، آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اعلان کے مطابق نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام دیا گیا ہے جس میں گورنمنٹ لون دے رہی ہے، تو لہٰذا آپ کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے۔ جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں، جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، وہ کرایہ جو آپ اپنے مالک مکان کو دیتے ہیں وہ کرایہ آپ اس پروجیکٹ میں دیں سالانہ تو آپ ماہانہ، تو پھر آپ کو 15 سال کے اندر 15 سال میں آپ ایک جگہ کے مالک بن جائیں گے، اور وہ رقم جو آپ کرایہ دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی ملکیت کے مد میں جا رہا ہوگا۔ دوستو آج یہ بڑی اہم اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، بینک کس طرح لون دے گا آپ کو، کس طرح پیسے دے گا، کتنا اس میں مارک اپ ہوگا، کیا تفصیلات ہیں وہ میں آج بتاؤں گا اپنی ویڈیو میں۔ تو جناب میرے ساتھ رہیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس متواتر ملتے رہیں اور ان معلومات کو عام کریں، آگے بڑھائیں۔ تو دوستو اس اسکیم میں جو ہاؤسنگ اسکیم گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے اس میں بہت اہم معلومات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو 50 لاکھ روپے تک کی مالیت، اس وقت جو گورنمنٹ نے دیا ہے 50 لاکھ روپے تک کی مالیت کا لیز پلاٹ یا لیز فلیٹ، لیز پراپرٹی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر لیز نہیں ہے اور 1 سال کے اندر وہ بنا ہوا ہو، نیا ہو، تو آپ کو اس سلسلے میں آپ کو وہ ملے گا۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 50 لاکھ روپے کی پراپرٹی ہونی چاہیے اور وہ لیز ہونی چاہیے۔ اچھا کس کو ملے گی، کون لے سکتا ہے، اور 50 لاکھ سے اوپر کون لے سکتا ہے، اس کے بارے میں بتاؤں۔ کوئی ایسا فرد جس کی سیلری 25,000 روپے تک ہے تو وہ اس کو یہ اسکیم میں 50 لاکھ کا پلاٹ مل سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کی جو رقم ہے یعنی سیلری ہے وہ بینک میں آنی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی ٹیچر کسی اسکول میں کام کر رہی ہے، اس کی سیلری کم از کم 25,000 روپے ہونی چاہیے، 25,000 یا اس سے اوپر کوئی یہ لیے اسکیم ہے تو وہ 25,000 روپے 1 سال کی اس کو ریکارڈ شو کرنا ہے، یا کسی بھی امپلائی کو 1 سال تک کے ریکارڈ شو کرنا ہے کہ وہ اس کے اندر بینک سلپ شو کرنی ہے۔ اسی طرح 1 سال کا بینک اسٹیٹمنٹ اس نے شو کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے صرف آسان طریقہ کار ہے، ایک NIC کی کاپی اس نے دینی ہے۔ ہاں ایک شرط اور ہے کہ آپ اگر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے نام پر کوئی پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے نام کوئی پراپرٹی ہوگی تو آپ اس کے انٹائٹل نہیں ہوں گے، تو لہٰذا اگر آپ کی پراپرٹی نہیں ہو تو آپ اس کے انٹائٹل ہیں، آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور آسان طریقہ کر دیا گیا ہے گورنمنٹ نے۔ یہ اچھی بات ہے کہ تمام بینکس کو یہ اختیارات دے دیے گئے ہیں، آپ جائیں بینک سے معلومات لیں اور بینک سے معلومات لے کر آپ وہیں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ بینک جب اپروو کر دے گا تو آپ کسی بھی پراپرٹی ایجنٹ کے پاس یا ڈیلر کے پاس یا کسی بھی جگہ جہاں سے یہ پراپرٹی مل رہی ہے آپ ان سے پاس جائیں اس اپروول کو لے کر، پھر آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو جناب بینک جب آپ کو اپروو کر دے گا تو پھر وہ آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا، یعنی وہ پراپرٹی جس کی ملکیت ہے وہ اس کا تعلق بینک سے ہوگا۔ بینک اس پراپرٹی کے مالک کو پیمنٹ کر کے وہ فائل اپنے پاس رکھ لے گا، اور اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ آپ یعنی 15 سال نہیں گزر جاتے۔ آپ پہلے ادا کر دیں 5 سال میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا شیڈول 5 سال سے لے کر 15 سال تک ہے، اس کا مطلب 5 سال سے 15 سال تک ہے، میکسیمم 15 سال تک ہے۔ اچھا پراپرٹی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ یا تو بلڈر سے ڈائریکٹ آپ لے رہے ہوں، یا پھر یہ کہ 1 آنر ہو، یعنی فرسٹ آنر ہونے چاہیے، سیکنڈ یا تھرڈ آنر کی پراپرٹی نہیں چلے گی۔ یہ شرائط ہیں، ظاہر ہے کہ اس شرائط کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ یعنی چھنی تو تنگ ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک طریقہ کار وضع اسی لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ جو ہے نا یہ سلسلہ بہتر انداز میں چل پڑے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کی پراپرٹی 15 سال میں آپ آرام سے یہ پیمنٹ اپنے جو کرائے کے مد میں دے رہے ہیں وہ آپ دے رہے ہیں۔ اچھا یہ تو میں نے طریقہ کار بتایا جو کہ سیلری پرسنس کے لیے ہے۔ اگر کوئی جس کی انکم ماہانہ وہ 50,000 لاکھ ہے تو لہٰذا وہ 50 لاکھ سے اوپر کی پراپرٹی بھی خرید سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ساتھ ساتھ بتا رکھوں، یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس میں مارک اپ جو ہے نا
وہ کم ہے، یعنی اس پہ جو ایکسٹرا اماؤنٹ دینا ہے وہ صرف 3.5% اماؤنٹ دینا ہے، صرف 3.5% اماؤنٹ دینا ہے۔ یہ اس کی میں کیلکولیشن آپ کو بتاتا ہوں ابھی آگے چل کے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو کے ذریعے وہ افراد جو جاب نہیں کر رہے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، وہ بھی یہ کام کو کر سکتے ہیں، چھوٹا بزنس بڑا بزنس، لیکن اگر ان کے نام پراپرٹی نہیں ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک شخص بزنس کرتا ہے تو وہ بزنس میں اپنی ٹرانزیکشن شو کرے گا، اور ٹرانزیکشن کے ذریعے اسیسمنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بزنس ورتھ کیسی ہے۔ تو لہٰذا بزنس والے کے لیے صرف ضرورت یہ ہوگی کہ وہ NTN دے گا، وہ بھی ایک ID کاپی دے گا اور NTN دے گا، اور اپنی ٹرانزیکشن کے اسٹیٹمنٹ 1 سال کا شو کر دے گا، اور بس صرف اس سے اس کو جو ہے وہ چیز مل جائے گی۔ لہٰذا اگر وہ 80 لاکھ روپے کی پراپرٹی خریدتا ہے تو 80 لاکھ روپے کے حساب سے وہ 3.5% کے ایڈ کرے اور اس کو پورے 15 سال تک ڈیوائڈ کر دے۔ اچھا، میں آپ کو تھوڑی کیلکولیشن بتاتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ نے 50 لاکھ آپ کا اپروو ہوا، 50 لاکھ روپے کی پراپرٹی آپ نے یہ خرید لی، اس کے ذریعے آپ کو صرف 1,75,000 روپے دینے ہیں ایکسٹرا۔ اچھا، اسٹارٹ آپ نے دینے صرف 5%، آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں لیکن کم از کم 5% جو ہے نا، مثال کے طور پہ اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے تو صرف 5 لاکھ روپے دینے، 50 لاکھ کی پراپرٹی ہے تو صرف 2.5 لاکھ روپے ایڈوانس دینے، باقی آپ وہ قسطیں آرام سے 15 سال تک دیتے رہیں گے۔ تو جناب، میں مثال آپ کو دے رہا تھا، سمجھا آپ کو رہا تھا تاکہ آپ اس کیلکولیشن کو دیکھ لیں، آسانی سے بات کو سمجھ لیں۔ جناب، 50 لاکھ روپے کے اوپر 1,75,000 روپے آپ ایڈ کرتے ہیں، وہ ملا کر آپ کو 51,75,000 روپے بنتے، یعنی آپ کو 51,75,000 روپے ٹوٹل دینے ہیں 15 سال کے اندر۔ اب 15 سال کے اندر ڈیوائڈ آپ کر دیتے ہیں تو ماہانہ صرف 28,750 روپے دیتے ہیں۔ تو جناب، 30,000 روپے کا اگر آپ کرائے پہ مکان دے رہے ہیں یا 28,000 روپے کرایہ دے رہے ہیں کہیں پہ، تو آپ کو ایک اپنی پراپرٹی مل رہی ہے اور صرف آپ جو ہے ایک ماہانہ کرایہ دے رہے ہیں، 15 سال آپ آرام سے بیٹھ رہے ہیں۔ اور بھلے آپ کے پاس اگر پراپرٹی نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ اپنے کسی ایسی جگہ رہنا چاہتے ہیں جہاں جاب آپ کی قریب ہے، بچوں کا اسکول ہو، لیکن آپ کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے اور کرایہ آپ پہ بار پڑ رہا ہے، تو پھر آپ کسی بھی جگہ آپ کسی بھی جگہ اپلائی کریں، پراپرٹی اپنے پاس لے لیں، وہ کرائے پہ دے دیں، اور یہ آپ کرایہ وہاں کا کرایہ یہاں دیتے رہیں، لہٰذا آپ کا بار کم ہو جائے گا۔ یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے، انٹائٹل ہے آپ پراپرٹی لینے کے لیے۔ تو دوستوں، ساتھیوں، یہ ایک پورا طریقہ کار ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ آپ کو ڈاؤن پیمنٹ 5% ادا کرنی ہے اور آپ 25,000 روپے آپ کی سیلری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ دیکھیں، میرے پاس یہ مثال کے طور پہ یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے۔ اچھا، اس میں شریعہ بورڈ بھی ہے، دیگر چیزیں ہیں، اس کی ڈاکومنٹیشن ہے۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی دوسری ویڈیو میں آپ کو جو ہے یہ تمام طریقہ کار بتاؤں گا کہ اس کی ڈاکومنٹیشن کیسے ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، اور ڈاکومنٹیشن سے گھبرانا نہیں چاہیے، ظاہر ہے کہ ڈاکومنٹیشن تو ایک حصہ ہے۔ پھر اس کے رولز لا بھی بتاؤں گا، اس پہ کیا آپ کی شرائط ہوتی ہیں، اگر آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا، آپ کس وقت حقدار ہوں گے تو اس وقت کیا کرنا پڑے گا۔ پروسیسنگ فیس بھی آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ کی جو بینک کی پروسیسنگ فیس ہے وہ 15,000 روپے ہے، اور 15,000 روپے میں 10,000 روپے جو ہے وہ ریفنڈیبل اماؤنٹ ہے۔ اگر آپ کا انٹائٹل نہیں ہوتے اور آپ کو پراپرٹی نہیں ملتی تو آپ کو 15,000 میں سے آپ کے 10,000 واپس مل جائیں گے، اور اگر آپ حقدار ہوں گے تو پھر آپ کے پورے 15,000 روپے کٹیں گے۔ اور یہ پروسیسنگ فیس دراصل بینک کی فیس ہے، کیونکہ وہ محنت کرتا ہے، ویریفیکیشن کرتا ہے، سب چیزیں کرتا ہے۔ یہ وہ 15,000 روپے لیتا ہے، اس میں سے اگر آپ کلیئر ہو جاتے ہیں تو 15,000 روپے آپ کی فرسٹ فیس چلی، ورنہ آپ کے 10,000 روپے واپس ہو جائیں گے۔ تو دوستوں، ساتھیوں، آپ کو موٹی موٹی اہم باتیں میں نے آپ کو آج کی ویڈیو میں بتا دی کہ آپ کو اس طرح کی اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے نا، آپ کو اگر پراپرٹی والوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ لیز پراپرٹی اگر مل جائے، یاد رکھیں کہ وہ نیا پروجیکٹ ہونی چاہیے، یا 1 سال کے اندر بنا ہوا ہونا چاہیے، یا 1 سال کی لیز کے اندر ہونا چاہیے۔ دوستوں، اس طرح کی معلومات ہم اپنے اس چینل پہ انشاءاللہ دیتے رہا کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان معلومات کو آگے بڑھیں تاکہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ اور ایک پاکستان میں بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو خواب دیکھ رہا ہے اپنی پراپرٹی کا، لیکن اب پراپرٹی اس کی رینج سے باہر ہو چکی ہے، کسی کے پاس آج کل کیش
نہیں ہے کہ وہ 50 لاکھ روپے یا جو ہے 60 لاکھ روپے اپنے وہ ادا کر سکے. اس کیپٹل کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے. وہ کیا کھاتا ہے کیا بچاتا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں. لہٰذا وہ اپنا جو کرایہ ادا کرتا ہے یا تھوڑی بہت چیزیں بچاتا ہے, اس کے ذریعے وہ اس وقت بہترین موقع ہے, اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. یہ پراپرٹی انشاءاللہ آپ کے نام ہوگی. انتخاب سوری کو اجازت دیں. اللہ حافظ.